والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے کہ تم میں سے جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے صبح اور شام 3 بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سلسلہ ہے آئیے علم سیکھیے، اور اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی شاندار، بڑا ہی پیارا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو بیان کرنے والا، ماہ رجب المرجب کے فضائل کو سمجھانے والا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے جو مبارک مہینے ہیں، جن مہینوں میں خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن مہینوں میں اس امت کے لیے اور گزشتہ امتوں کے لیے بھی بڑی ہی برکتیں رکھی گئی تھی، بہت اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی فضیلتیں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اور اس ماہ مبارک کا نام ہے رجب المرجب۔ جی ہاں، اب کچھ ہی وقت باقی ہے، اور 1-2 دن کے اندر ہی ہم ماہ رجب المرجب میں سانس لے رہے ہوں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی۔ یہ مہینہ کیا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں پر کیسا خاص کرم فرماتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس مہینے کا جو نام ہے، اس نام کی وجہ تسمیہ، یعنی یہ نام اس مہینے کو کیوں دیا گیا، اس کی کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بیوٹی ہے، ایک بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ مختلف مہینوں میں جو ہم نام سنتے ہیں، ان ناموں کی بعض اوقات بڑی ہی پیاری وجہ بیان کی جاتی ہے۔ رجب المرجب میں جو لفظ رجب ہے، یہ دراصل ترجیب سے نکلا ہوا ہے، مشتق ہے، اور اس کے معنی ہیں تعظیم کرنا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو ماہ رجب کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کا ایک اور نام ہے، اور وہ نام ہے العصب، یعنی کہ تیز بہاؤ والا۔ جس طرح کہ پانی بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے، تو چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت توبہ کرنے والوں پر اور اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے والوں پر بڑی تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے، تو اسی لیے اس مناسبت سے اس ماہ مبارک کا ایک نام العصب بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور اس کا تیسرا نام بھی ہے، اور یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے ناموں کی کثرت ہونا اس چیز کی عظمت اور اس کی شان اور بلندی اور اس کے بڑے درجے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے العصم۔ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو عذاب نہ دیا، اور اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں جنگ کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو اہل عرب تھے اور وہاں کے لوگ تھے، اگرچہ جنگ و جدال کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر کئی جو ہے وہ دہائیوں تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، ایسی جہالت کا زمانہ تھا، لیکن وہ لوگ بھی اس ماہ مبارک کی تعظیم کرتے اور اس ماہ مبارک میں جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روک رکھتے تھے، اور جنگ کو جو ہے گویا کہ پوسٹ پون کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ جب گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اپنے معاملات کو دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اس ماہ مبارک کا ایک نام یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کو شہر رجم بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک میں شیطان کو کنکریاں پڑتی ہیں، یعنی اس کو رجم کیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچا سکے۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس ماہ مبارک میں شیطان کو رجم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ماہ رجم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح العصم کا آپ نے جو ہے وہ وجہ بھی سنی، تو یہ
اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں اس ماہ مبارک کی، اور تمام ہی وجوہات ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت معنی اور مفہوم اپنے درمیان میں رکھتی ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے اس ماہ مبارک کا جو نام ہے رجب، اور اس میں جو 3 حروف ہیں را، جیم اور با، ان تینوں حروف کی ایک بڑی ہی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ را سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رجب میں سب سے پہلا حرف را، اس سے مراد رب عز و جل کی رحمت ہے، اور جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، بندے کی خطا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو بندے کا جرم جیم سے مراد لیا گیا، اور جو با ہے اس سے بر یعنی کہ بھلائی، احسان مراد لیا گیا۔ گویا کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک نوید ہے، ایک اچھی تعبیر ہے کہ اے لوگو سنو کہ بندے کے جرم کو رب کی رحمت اور اس کے احسان کے درمیان سمجھا جائے، اور جب رحمت اور رب عز و جل کا احسان ہوگا اور بندے کا جرم اس کے درمیان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور احسان کے صدقے سے اس بندے کے گناہوں کو، جرموں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو بڑا ہی ایک پیارا یہ بھی اس کا تصور ہے۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ علماء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف ہر چیز کو بڑی خوبصورت نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک چونکہ اس امت کا مہینہ ہے اور بڑا ہی خاص مہینہ ہے، لیکن اس سے 2 ماہ پہلے ہی سے رجب المرجب میں ہم بیج بو سکتے ہیں، اور پھر شعبان المعظم میں آنسو بہا کر اس کی آبیاری کی جا سکتی ہے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم نیکیوں کی فصل کاٹ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل کر سکیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رجب المرجب میں نیکیوں کا بیج نہیں بوئے گا تو ظاہر ہے کہ جب بیج ہی نہیں ہوگا تو آب پاشی نہیں ہو پائے گی، آبیاری نہیں ہو پائے گی، اور جب آبیاری نہیں ہو پائے گی تو فصل نہیں کاٹ سکیں گے۔ تو ماہ رجب المرجب سے ہی اپنی عبادتوں کو ہمیں شروع کر دینا چاہیے، ذوق اور شوق میں مزید اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ابھی سے ہم جو ہے وہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، رجب میں عبادت کو شروع کریں، شعبان المعظم میں مزید پختگی کی طرف جائیں، اور رمضان مبارک میں ہم مزید اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ رجب المرجب کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی بات ہے، کتنا یہ مبارک مہینہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ کیا ہی پیاری فضیلت ہے، اور کیا ایمان افروز یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، برکت نشان ہے کہ 1 روزہ جو اس ماہ رجب المرجب میں رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی اس عظیم نہر سے اسے سیراب فرمائے گا، اور جس کو جنت سے سیراب کیا جائے گا ظاہر ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، رب عز و جل کی رحمت کے سائے میں ہوگا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر عنایت میں ہوگا، جبھی تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا اور جنتی نہر سے اس کو سیراب ہونا نصیب ہوگا۔ تو رجب المرجب میں عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا عمل مبارک ہم نے دیکھا کہ زمانے سے یوں کہیے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو رجب المرجب میں، شعبان المعظم میں بڑی کثرت سے پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا، الا یہ کہ کبھی چھوٹ جاتا ہو یا کبھی کوئی عذر ہوتا ہو، ورنہ آپ کا جذبہ ہے کہ یہ پورا مہینہ رجب المرجب کا، شعبان المعظم کا روزے رکھے جائیں، اور آپ کی برکت سے، آپ کی ترغیب پر الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، اسی طرح اسلامی بہنیں ہیں جو ترغیب پاتے ہیں اور الحمدللہ ماہ رجب المرجب میں بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر معاذ اللہ لوگ فرض روزوں تک کو ترک کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، عجیب و غریب ماحول ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں
تھوڑی سی گرمی ہو جائے، تھوڑی سی مشقت کا سامنا کرنا پڑے، یا بعض اوقات محض سستی کی وجہ سے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں جو کہ فرض ہیں، اور اس کا ترک کرنا کتنا عظیم گناہ ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے تو بہت دور کی بات، جو رجب میں رجب کے اندر جو نفلی روزے رکھتا ہوگا، شعبان المعظم میں نفلی روزوں کا عادی ہوگا، تو رمضان المبارک میں جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام وہ کس قدر زیادہ کرے گا۔ تو ایک روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید بھی آپ کو فضائل پیش کرنے ہیں، ذہن بنائیے، کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ماہ رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں بعض خصوصی اس کے فضائل ہیں، خصوصی برکتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ ایک تابع بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ جی ہاں، کہیں پر تو جنتی نہر کا تذکرہ ہے تو کہیں پر جنتی محل کا ذکر ہے۔ مزید سنیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں کہ جو کسی نئے خواہش کو، تمنا کو دل میں لیے ہوئے ہو، اے وہ پریشان اسلامی بھائیوں جو کسی پریشانی سے، مصیبت سے دو چار ہو، آئیے سنیے آخر وہ 5 گھڑیاں، وہ 5 راتیں کون سی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1، رجب المرجب کی پہلی یعنی کہ چاند رات۔ اب آیا ہی چاہتی ہے، چند دن باقی ہیں، تیار ہو جائیے، رجب کی پہلی رات کا اہتمام کیجئے۔ 29 کا چاند ہوتا ہے یا 30 کا، یہ تو ہمیں نہیں کنفرم، لیکن ہمیں 29 کے حساب سے ہی تیار رہنا چاہیے کہ جیسے ہی چاند کا اعلان ہو تو وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی طور پر عبادت میں اپنے آپ کو ہمیں مصروف کرنا چاہیے۔ تو اس رات جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 2، شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی کہ شب برات کو۔ نمبر 3، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کہ اس رات جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی رد نہیں فرماتا۔ نمبر 4، عید الفطر کی چاند رات یعنی جس صبح کو عید ہوتی ہے، شب عید جو ہے وہ رات بھی بڑی برکتوں والی ہے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی یعنی کہ ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں رات۔ تو یہ 5 راتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں پر خاص رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اور خاص طور پر قبولیت دعا کی یہ راتیں ہیں۔ مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رجب المرجب کے فضائل پر کہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر پورا ماہ مبارک 3 دن کے بعد ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزہ رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں اور گناہوں کی معافی کا مجدہ پائیے۔ ایک شخص تھا، وہ ماہ رجب المرجب کا بڑا احترام کیا کرتا تھا اور غیر مسلم تھا۔ ایک مرتبہ وہ گناہ کے ارادے سے کسی عورت کے پاس تھا کہ اسے لوگوں کی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یا کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہیں اور کس مہینے کا چاند دیکھتے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ماہ رجب کی تعظیم کی وجہ سے وہ شخص اپنے اس برے ارادے سے باز آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس تشریف لے کر جائیے۔ وہ نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کر گئے اور اسے مجدہ سنایا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کے خوف سے گناہ سے بندہ محفوظ رہے، یا اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اور اس سے محبت کی وجہ سے
اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیسا کرم فرماتا ہے. یعنی ایسا گناہ گار لیکن رب عز و جل کو اس ماہ مبارک کی تعظیم اس قدر پسند آئی کہ اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شخص کے پاس ایک خوشخبری دے کر روانہ کیا گیا. تو کیوں نہ ہم بھی اس ماہ مبارک کی تعظیم کی نیت سے گناہوں سے توبہ کریں، اور اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا ایسا غلط کام ہے، کوئی بھی ایسی عادت ہے، خواہ وہ کسی گناہ کو ارتکاب کرنے سے ہو یا کسی فرض یا واجب کو ترک کر کے گناہ ہم کر رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کا ادب کرتے ہوئے اور تعظیم کی نیت سے ہم ان گناہوں کو ترک کر دیں تو کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ آداب بھی پسند آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے کہ پھر ہم مرتے دم تک توبہ پر استقامت رکھیں. ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے ان کپڑوں میں کفنانا کہ جن کپڑوں کو پہن کر میں رجب میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کیا کرتی ہوں. اس عورت کا انتقال ہو گیا تو بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر اپنی ماں کو دفن کر دیا. جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ کفن کے جو اس نے اپنے ماں کو دیا تھا وہ گھر میں رکھا ہوا ہے. اور غیب سے آواز آئی کہ جو رجب کے اندر ہماری عبادت کرتا ہے ہم اس کو قبر میں غمگین نہیں کرتے، تو اپنا کفن اپنے پاس رکھ. وہ شخص دوڑتا ہوا اس مقام پر گیا جہاں پر اس کی والدہ کے وہ کپڑے رکھے تھے کہ جس میں وہ ماہ رجب میں عبادت کیا کرتی تھی. تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر وہ لباس موجود نہیں تھا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب المرجب میں اس کی عبادت کرنے والوں پر کیسا فضل فرماتا ہے، اور کیسا ایک مژدہ سنایا گیا کہ ہم ماہ رجب میں عبادت کرنے والوں کو قبر میں غمگین نہیں کرتے. قبر کیسی کٹھن منزل ہے، کیسی مشکل گھڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رجب المرجب میں جو اس کی عبادت کرے اس کو قبر میں آسانی عطا فرماتا ہے. مزید سنیے کہ جو رجب المرجب میں 3 روزے رکھتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ. رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 رکعت پوری کرنے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ کلمات ادا کرے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر استغفار 100 مرتبہ پڑھے، درود پاک 100 مرتبہ پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبحوں کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے کہ جو گناہ کے لیے کی گئی ہو. شعب الایمان کی یہ روایت ہے. 27ویں شب کے حوالے سے بالخصوص اس میں ہمیں ایک وظیفہ اور نماز کی ترغیب بتائی گئی ہے، اور یہ ماہ مبارک اس حوالے سے بھی بڑا ہی شاندار ہے کہ اس ماہ مبارک میں 27ویں تاریخ کو 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. جی ہاں، یہی وہ رات ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے نمازوں کا انعام عطا فرمایا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم پہ جو نماز فرض کی گئی وہ اسی رات کا تحفہ ہے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص اپنے رب عز و جل کی عبادت بجا لانے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اور بھی ماہ رجب المرجب کے بڑے فضائل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا، دعا کرنا، عبادت کرنا، 27ویں شب کو شب بیداری کرنا، اور یہ جو نوافل ہیں ان سب کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ تمام تفصیلات آپ کو جو بھی میں نے بیان کی ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے کفن کی واپسی، ماہ رجب کے فضائل۔ بڑا ہی مختصر رسالہ ہے، صرف 26 اس کے صفحات ہیں اردو زبان کے اندر، اور اس کے علاوہ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اس رسالے کا جو ترجمہ ہے یہ تقریباً 14 زبانوں کے اندر کیا گیا ہے، اور ان زبانوں کے مختلف نام آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کوشش ہے مکتبۃ المدینہ کی کہ امیر اہل سنت کے رسائل اور کتب کو دیگر زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے ان کا ترجمہ کر کے دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچایا جائے۔ تو یہ جو بھی رسائل ہیں، جو بھی لینگویجز ہیں، جو آپ کے لیے آسان ہو پڑھنا، اس کو حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawatIslami.net، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ یہ رسالہ مختلف زبانوں کے اندر میسر ہو جائے گا۔ بات ہے پڑھنے کی، انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ ہم بھی اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، اس ماہ مبارک کی پہلی رات، پہلا دن عبادت میں گزاریں، روزہ رکھیں۔ اسی طرح خاص طور پر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن کو بیان کیا گیا، 27ویں شب کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی ایک اور بڑی ہی پیاری فضیلت ہے کہ اس ماہ مبارک میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے نیاز اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا جاتا ہے، جن کو ہم کنڈوں کی نیاز کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو کنڈوں میں نیاز کریں یا کسی اور برتن میں کریں یا کسی بھی چیز کی کریں تو یہ سب جائز اور مستحسن کام ہیں۔ ان سب کاموں کی اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، جو کہ روایتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمانوں کا بڑا ہی پیارا معمول ہے۔ اس بہانے سے بزرگوں کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، خواہ وہ کھیر پوری کھلائیں یا کچھ بھی کھانا کھلائیں۔ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقے کی نیت سے کچھ کھانا پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور بزرگان دین کو ایصال ثواب کرنے کے بارے میں علماء کرام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اگرچہ ان کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے درجات کی بلندی سے نوازا ہے، لیکن جب ہم انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دعا کا، ایصال ثواب کا، نیکیاں کر کے اس پر ملنے والے ثواب کا تحفہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہوتا ہے ہم پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ جب بھی کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کا ریٹرن بھی ملا کرتا ہے۔ ہم اپنی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کے مطابق تحفہ پیش کریں گے، لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ جب ان کی جانب سے ہمیں انعام و اکرام ملے گا، وہ قرب خاص جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہے، اس کے صدقے جب یہ ہم پر کرم فرمائیں گے، ان کی ایک نظر ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا بھی مہینہ ہے، 27ویں شب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا مہینہ ہے، نمازوں کا تحفہ ملنے کا یہ مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، نوافل ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور بہت ساری برکتوں رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی کوشش کریں، نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں جاتے جاتے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو رسالہ ہے اردو کے اندر صرف 26 پیجز ہیں، مشکل سے آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا۔ آپ چاہیں تو ایک عام آدمی جو کہ بہت زیادہ تیز پڑھنے والا نہ بھی ہو تو 30 منٹ کے اندر اندر اس پورے رسالے کو پڑھ سکتا ہے، اور اس کا ہدیہ مجھے کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن شاید 10 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا، اس کے اندر اندر ہی ہوگا۔
تو بالکل ایک معمولی سی اس کی قیمت ہے، حاصل کیجئے، نہ صرف خود پڑھیے بلکہ اس رسالے کو زیادہ مقدار میں حاصل کر لیجئے، 10 لے لیں، 12 لے لیں، 27ویں کی نسبت سے 27 لے لیں، اور دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں، اپنے ہمسایوں تک پہنچائیں، جہاں پر ہم کام کاج کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا وقت گزرتا ہے وہاں پر لوگوں کو پہنچائیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر اس ماہ مبارک کے بارے میں اویئرنیس بڑھے، ان کو معلومات ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا رسالہ کسی کو پہنچانا اور اس کا پڑھنا اس کے لیے باعث عبادت ہو جائے، وہ عبادت کرنے والا بن جائے، یا ایک روزہ ہی رکھ لے، کوئی بھی ایسی عبادت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہماری ترغیب پر کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ اب نیت کرتے ہیں کہ یہ رسالہ حاصل کریں گے، خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی بالخصوص تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔